جی بالکل، مصطفیٰ عامر قتل کیس کی ہم نے کل بھی آپ سے بات کی تھی، اور آج اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کل جو ہم نے آپ کو بتایا تھا اپنے ولاگ میں کہ ان کے جو والد ہیں مرکزی ملزم ارمغان کے کامران قریشی، ان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا ہے پولیس نے، اور انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ان کی گرفتاری کے حوالے سے انہوں نے ایک ریمانڈ رپورٹ میں بھی ذکر کیا تھا پولیس نے، اور عدالت کو رپورٹ دی تھی کہ ارمغان نے قتل کے بعد جو تمام روداد قتل کی جو تھی اپنے والد کو بتائی تھی، اور والد نے ان کو پولیس کے سامنے پیش ہونے کے بجائے روپوش ہونے کا مشورہ دیا تھا، جس پر ارمغان اپنے جو ساتھی ہے شیراز، اس کے ساتھ روپوش ہو گیا تھا۔ اسلام آباد اور اسکردو وغیرہ میں وہ روپوش رہا تھا، اور وہاں پر وقت گزارنے کے بعد وہ واپس کراچی پہنچا تھا، جس کے بعد یہاں پر ایک پولیس مقابلہ ہوا تھا کافی طویل 4 گھنٹے، اور اس پولیس مقابلے کے بعد ارمغان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کی گرفتاری کے بعد کافی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، اس کے بہت سارے غیر قانونی کاروبار سامنے آئے تھے ارمغان کے۔ ایک تو منشیات کا سب سے بڑا کام تھا، اس کے علاوہ کال سینٹر اور سافٹ ویئر ہاؤس کی آڑ میں جو وہ غیر قانونی کام کر رہا تھا، اس میں منی لانڈرنگ کی بھی دفعات شامل کی گئی بعد میں، جس کی ایف آئی اے اب تحقیقات کر رہی ہے۔ کامران قریشی جو ہیں ارمغان کے والد، ان کے حوالے سے بھی کل ہم نے یہ بات کی تھی کہ ان کا عجیب و غریب ایک رویہ اکثر سامنے آتا ہے، جس سے پولیس حکام کا یہ کہنا تھا کہ یہ کیس کو خراب کرنے کا اصل میں ان کا ایک وہ گر ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ارمغان اور کامران قریشی کے درمیان جو تکرار ہوتی ہے عدالتوں میں، یا جو آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں دکھانے کے لیے، وہ محض صرف ایک ڈرامہ ہوتا ہے۔ اس لیے عدالت سے انہوں نے کہا تھا کہ ان سے بھی مزید تفتیش کرنی ہے، ان کے تمام کاروبار کے حوالے سے اور جو غیر قانونی اسلحہ ملا تھا اس کے حوالے سے۔ تو آج اینٹی وائلنٹ کرائم سیل پولیس نے جو ہے کارروائی کی تھی، خیابان مومن ڈیفینس میں ان کا جو گھر ہے جہاں پر پولیس مقابلہ ہوا تھا، وہاں پہ چھاپہ مارا تھا، اور وہاں سے یہ کامران قریشی کو گرفتار کیا ہے۔ اور پولیس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے قبضے سے 200 گرام آئس جو منشیات ہے وہ ملی ہے، اور اس کے علاوہ ایک 9mm پسٹل ملا ہے جو کہ غیر قانونی ہے اب تک کے جو تحقیقات ہوئی ہیں، ابتدائی تحقیقات ہوئی ہیں اس میں۔ کامران قریشی کو جو گزشتہ روز جو اس عدالت سے بھی شور شرابہ کرنے پر اور دھمکیاں دینے پر پولیس اہلکاروں کو اور عدالتی عملے کو وہاں سے پکڑ کر زبردستی نکالا گیا تھا، جس کے بعد وہ اپنے وکیل کے ساتھ وہاں سے چلے گئے تھے۔ صحافیوں سے بھی ان کی کافی تلخ کلامی ہوئی تھی، اور صحافیوں کے سوالات کے بھی انہوں نے بہت الٹے سیدھے جوابات دیے تھے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر یا ٹی وی چینلز پر جن پروگرامز میں وہ رہے ہیں شامل، وہاں پر بھی وہ اسی طرح سے بد تہذیبی سے اینکرز سے اور صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ان کو۔ آج جو اینٹی وائلنٹ کرائم سیل ہے انہوں نے 2 مقدمات ان کے خلاف درج کیے ہیں، ایک تو ایف آئی آر نمبر 8/2025 اور ایک ایف آئی آر نمبر 9/2025 ہے، جو اینٹی وائلنٹ کرائم سیل تھانے میں درج ہوئے ہیں۔ ان کے خلاف منشیات ایکٹ اور غیر قانونی اسلحے کے جو 2 الگ الگ مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ یہاں پر جو انسپکٹر محمد احمد بٹ ہیں AVCC کے، یہ مدعی ہیں ان دونوں کیسز میں ان کے خلاف، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو اطلاع ملی تھی کہ کامران قریشی کسی کے انتظار میں ڈیفینس خیابان مومن میں اپنے گھر پر موجود ہیں، جس پر پولیس نے چھاپہ مارا ہے۔ رات 2:15 پر چھاپہ مارا تھا، اور کامران قریشی کو وہاں سے حراست میں لیا گیا تھا۔ اس ایف آئی آر کا جو متن ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ کامران قریشی کے کندھے پر جو بیگ لٹکا ہوا تھا، اس بیگ میں سے آئس منشیات جو ہے وہ ملی ہے، اور ایک 9mm پسٹل ملا ہے۔ اس کے علاوہ جب ان سے تحقیقات کی گئی تو وزن کیا گیا اس آئس کا، تو وہ 200 گرام تھی، اور 9mm کا وہ لائسنس پیش کرنے میں ناکام رہے، یہ انہوں نے ایف آئی آر میں پولیس نے لکھا ہے، جو اس کی ایف آئی آر کا متن ہے۔ اس سلسلے میں ہماری آج AVCC کے جو SSP ہیں انیل حیدر، ان سے بھی بات ہوئی تھی۔ ہم نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ نے کامران قریشی کو کس مقدمے میں گرفتار کیا ہے، کیونکہ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں تو وہ شامل نہیں تھے، ان کو صرف اس حد تک معلومات تھیں کہ ارمغان نے ان کو بتایا تھا۔ تو ہم نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا ان کو مصطفیٰ عامر کے قتل کیس میں گرفتار کیا گیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کو مصطفیٰ عامر کے قتل کیس میں گرفتار نہیں کیا گیا ہے، ان کو غیر قانونی اسلحے کے کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ایک تو غیر قانونی اسلحے کا کیس جو آج بنا ہے ان کے خلاف، اور پہلا مقدمہ جو غیر قانونی اسلحے کا وہ تھا جو ارمغان سے پولیس مقابلہ ہوا تھا 4 گھنٹے، وہاں پر سے جو اسلحہ ملا تھا، وہ تمام اسلحہ SSP انیل حیدر کا کہنا ہے کہ وہ کامران قریشی نے خریدا تھا۔ اس کے تمام شواہد پولیس کو مل چکے ہیں، جو رسیدیں تھیں جو دکان سے جہاں سے خریدا تھا، اور ان کا جو موبائل فون ہے کامران قریشی کا، اس موبائل فون میں سے تمام ویڈیوز ملی ہیں پولیس کو، جو ثبوت ہے اس بات کا کہ انہوں نے وہاں پر جس اسلحہ ڈیلر سے اسلحہ خریدا تھا تمام، وہاں پر وہ اس دکان میں اسلحے کو چیک کرتے ہوئے انہوں نے اپنی خود ویڈیوز بنوائی تھیں، وہ تمام ویڈیوز ان کو ان دکانوں کی مل گئی ہیں۔
اور جتنا بھی اسلحہ اس دوران جو مقابلے میں استعمال ہوا تھا اس کا انہوں نے شروع میں دعویٰ کیا تھا کامران قریشی نے کہ یہ تمام اسلحہ لائسنس والا ہے، لیکن اس کا تاحال کوئی لائسنس پیش نہیں کر سکے، تو اس لیے ایس ایس پی اے وی سی سی جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام اسلحہ غیر قانونی ہے، اور غیر قانونی اسلحے کے کیس میں اور پولیس مقابلے کے کیس میں ان کو گرفتار کیا ہے کامران قریشی کو۔ اور ان سے جب ہم نے سوال کیا کہ یہ جو دیگر مقدمات ہیں یا دیگر جو ان کے غیر قانونی کام ہیں جو ان کا بیٹا ارمغان کر رہا تھا، جس میں کال سینٹر ہے، سافٹ ویئر ہاؤس ہے اور منی لانڈرنگ کا کیس ہے، منشیات کا کیس ہے، جس میں اداکار ساجد حسین کے بیٹے ساحر حسین بھی گرفتار ہیں، ان سے بھی تفتیش کا عمل جاری ہے، اتنا بہت بڑا ایک نیٹ ورک تھا منشیات کا۔ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ یہ تمام کیسز میں جو اب ان کو گرفتار کیا ہے، تو پہلے تو اس غیر قانونی اسلحے کے کیس کے حوالے سے تفتیش کی جائے گی، اور اس کے بعد پھر ان سے جو دیگر کیسز ہیں اور دیگر مقدمات جو درج ہیں ارمغان کے خلاف، اس میں بھی ان کے خلاف جو ہے تحقیقات ان سے کی جائے گی، تفتیش کی جائے گی، کیونکہ ارمغان نے اپنی جو انٹروگیشن رپورٹ تھی اس میں اس نے پولیس کو یہ بیان دیا تھا کہ اس نے تمام صورتحال، تمام جو اس کے جرائم ہیں ان کے بارے میں اپنے والد کو، کامران قریشی کو آگاہ کیا ہوا تھا، اور کامران قریشی کو اس کے ہر غلط کام کے بارے میں معلوم تھا، اور اس وجہ سے اس نے یہ بھی بتایا تھا پولیس کو کہ اس نے اپنے والد کو کہا تھا کہ وہ اس ملک چھوڑ کے چلے جائیں ورنہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن وہ اس سے پہلے کہ ملک چھوڑتے پولیس نے اپنا کام کیا ہے اے وی سی سی نے، اور اس کو گرفتار کیا ہے کامران قریشی کو۔ اب اس سے تفتیش کا عمل باقاعدہ شروع ہو چکا ہے کامران قریشی سے، اور پولیس کا یہی کہنا ہے کہ ابھی وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ یہ سارے معاملات بڑھیں گے۔ اسی دوران ساحر کا ایک ویڈیو بیان بھی سوشل میڈیا پر دیکھا جا رہا ہے، جس میں وہ پورے اپنے نیٹ ورک کے بارے میں بتا رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے منشیات کہاں سے منگواتے تھے، کون لوگ اس میں شامل ہوتے تھے، کون لوگ ان کو یہاں پہ سہولت کاری کرتے تھے منشیات پہنچانے میں اور منشیات فروخت کرنے میں۔ تو اس کا ویڈیو بیان بھی بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے، جس میں اس نے تمام تفصیلات سے پولیس حکام کو بھی آگاہ کیا ہے اور جتنے بھی تحقیقاتی ادارے ہیں ان کو آگاہ کیا ہے۔ اس ارمغان کے کیس میں اور مصطفیٰ عامر کا جو قتل کیس ہے، اس میں دو مرکزی ملزمان تھے، جس میں ایک ارمغان تھا اور اس کا دوست شیراز تھا، جو دونوں گرفتار ہیں۔ اس حوالے سے ڈی آئی جی سی آئی اے مقدس حیدر نے ہمیں بتایا تھا کہ قتل کا جو کیس ہے وہ تقریباً مکمل ہے، اس میں کیونکہ یہ دو ہی ملزمان تھے اور دونوں گرفتار ہیں، اور جو اس میں آلہ ضرب تھا جس سے تشدد کیا گیا تھا وہ راڈ بھی برآمد ہو چکی ہے، اور یہ اعترافی بیان ان کے ابتدائی جو ہیں وہ ریکارڈ ہو چکے ہیں، جبکہ ارمغان نے گزشتہ جو ابھی سماعت تھی عدالت میں، تو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ اعتراف جرم کرنا چاہتے ہیں اپنا، تو جہاں پر جج صاحب نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ متعلقہ فورم نہیں ہے عدالت، آپ متعلقہ فورم جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس جائیں اور وہاں پر اپنا 164 کا بیان جو اعترافی بیان کہلاتا ہے وہ قلمبند کروائیں، تاکہ وہ عدالتی ریکارڈ کا حصہ بن سکے، اور اس کے بعد مزید مقدمے کی جو سماعت ہے وہ آگے چل سکے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے اس کیس کو۔